وہ آپ کے اس مائی پاسٹ از مائی پاسٹ اینڈ یور پاسٹ از یور پاسٹ کے اوپر آپ سے شادیاں نہیں کرنے والے. وہ آپ کے ساتھ دوستیاں کر لیں گے. دوستیوں کا آپ سمجھتی آپ نے گھڑی ہے, یہ ایجاد کی ہے یہ ٹرم, یہ مردوں نے ایجاد کی اپنی سہولت کے لیے. کہیں میں نے لکھا تھا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے طوائف. خدا کے واسطے اس لائن کو غور سے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے لیے, مردوں کے لیے سہولت مت بنیے. اور یاد رکھیے, میں بار بار کہوں, لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہیلو دوستو, سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پورے وشو میں ہیومن رائٹس کو لے کر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے کافی سخت قدم اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیومن رائٹ وائلیشن کی بہت ساری گھٹنائیں سننے کو آئے دن ملتی رہتی ہیں. وہاں پر کسی بھی طرح کے کوئی ادھیکار کسی کو بھی پراپت نہیں ہے. اگر ہم بات کریں عورتوں کے ادھیکاروں کی, بچوں کی شکشا کے ادھیکاروں کی اور تھرڈ جینڈر کے ادھیکاروں کی, تو یہ پاکستان میں نہ کے برابر ہی ہیں. ان سبھی سمسیاؤں سے پریشان ہو کر عورتیں اپنا ادھیکار مانگنے کے لیے اب سڑکوں پر اتر چکی ہیں. ہر سال مارچ کے مہینے میں ساری عورتیں اکٹھا ہو کر سرکار کے سمکش ایک پردرشن کرتی ہیں, جس میں وہ اپنی باتوں کو پلینک کارڈ پر لکھ کر ظاہر کرتی ہیں. اس مارچ میں بہت ساری ایسی باتیں بھی کہی جاتی ہیں جو سرکار اور عوام کو پسند نہیں ہوتی ہیں. پاکستان کے پینلسٹ, پاکستان کے اینکر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آئیے آپ کو سناتے ہیں. اور ہاں, یہ ادھیکار مولک ادھیکار ہیں اور ہر دیش کو, ہر ناگرک کو ان کا سمرتھن کرنا چاہیے. اور ہاں دوستو, ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. کوئی معاشرہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ہر معاشرے میں آپ کہنے کہ چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہی ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بھی کچھ مسائل ہیں, کچھ بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں خواتین کے بنیادی مسائل کی بات کروں تو تعلیم, غربت, جہالت, جبری شادی, غیرت کے نام پر قتل, تشدد اور ہراسگی کے مسائل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہیں, جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حل کیا جائے, فی الفور حل کیا جائے. فلاسفیکلی بے شرمی اور بے حیائی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. میں یہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تو میں نے عرض کیا کہ جو منشور یہ اٹھائے پھرتی ہیں وہ ایک ناکارہ چیز ہے. وہ منشور سب مانتے ہیں. مسئلہ منشور کا ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ ان گھٹیا بے حیا ناروں کا تھا جو آگ لگانے کے لیے وجود میں آئے ہیں. بد نصیب اور بدقسمت عورتیں جو 4 انگریزی کی کتابیں پڑھائی ہیں وہاں سے, اور پتہ نہیں کیسے دے ہیو بین ہائرڈ. بٹ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے, مسلمانوں میں غدار پیدا کرنے کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ہر دوسرے قدم پر ایک غدار دیکھتے ہیں. اور ایسے ایک ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہ چلا رہا ہے ڈیموکریسی, گھٹیا ڈیموکریسی, جس کا حشر آپ نے 2 دن پہلے دیکھا اس ملک میں, اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کیپٹلسٹک اکانومی. یہ باتیں اتنی جڑوائیں اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ خدا کے واسطے اگر ابھی بھی اس سے صرف نظر کیا گیا تو ہم تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں قومیں صرف فائنینشیل ایسپیکٹس کی وجہ سے چلتی ہیں, اپنی فائنینشیل پاور کی وجہ سے چلتی ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. قومیں اپنے سوشل سیٹ اپ پر اور نارمز کے اوپر چلتی ہیں. ہماری یہ بدقسمتی ہے, ہم اپنی کسی بات پر پرائڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی کی ماں کو اپنی ماں کہتے ہیں. بدقسمت لوگ ہیں ہم نے اپنی زبان کی بے حرمتی کی. ہم انگریزی پڑھ کے یہاں سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے کام جب یہاں کرتے ہیں تو صرف اردو میں کرتے ہیں, یا پنجابی میں کرتے ہیں, یا سندھی میں کرتے ہیں, یا بلوچی میں کرتے ہیں, یا پشتو میں کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم نے انگریزی بولنے والوں کو توانا سمجھ لیا ہے. پہلی پرابلم یہ ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہاں شورش بپا کی جانی ہے. یہ جو عورتیں جو باہر آ کے ناچتی ہیں اس دن, یا وہ جو مذاق اڑاتی ہیں ہماری سوشل نارمز کا, ان کو دیکھ کر اندھوں کو نظر نہیں آتا کیا ان کو اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے؟ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی مطالبہ کیا تھا, میں درخواست کروں گا, میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا, یہ جتنی لڑکیاں آتی ہیں مارچ نکالنے کے لیے اور یہ جو اس دن ناچتی ہیں اور اس طرح کے بےہودہ نعرے لوگوں کو دکھاتی ہیں, پلے کارڈ اٹھا کے لے کے آتی ہیں,
ان کے باپ اور ان کے بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس دن آپ بھی شامل ہوئیے ان کے ساتھ. پہلی بات. دوسری بات, آئیے آج آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ آزادی کیا ہے؟ انہوں نے پیٹریارکی کا الزام لگایا, پدرسری نظام کا نعرہ اٹھایا اور باپ کو گالی دی. ہمیں باپ سے چاہیے آزادی, یہ تھا ان کا نعرہ جو میں سن کر آیا ہوں, اور یہ کھلے بندوں بولتی ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ میں نے ان کو کئی بیٹھے ہوئے سوال پوچھا, اگر باپ کے خلاف نکلتی ہیں باہر, باپ کے خلاف نعرہ لگاتی ہیں, بھائی کے خلاف نعرہ لگاتی ہیں, تو باپ اور بھائی ساتھ کیسے آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف نکلی ہوئی ہیں باہر. فضا اب رک جاؤ. جی 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 میں نے ان سے سوال پوچھیے. آپ پوچھیے, جب میں پروگرام میں نہیں ہوں گا اور یہ آپ کے متھے لگیں گی تو ان سے پوچھیے کہ ان کے پاس کوئی اسکیجول ہے, کوئی ٹائم ٹیبل ہے کہ یہ جو آزادی ہے, ہم یہ جو باپ کی ان کی اپنی مرضی جو ہے, جو ایک بدتمیزانہ نعرہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کی ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ یہ دوسروں کو سوال کرنے والوں کو کہتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھائیے. ان کو بولیے, فرض کیجئے ہم یہ نعرہ کلیتاً مان لیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو یہ مرضی کب شروع ہوگی؟ بچی جب پیدا ہوگی تب, سال بھر کی ہوگی تب, 2 سال کی ہو جائے گی تب, 4 سال کی ہو جائے گی تب, 8 سال کی ہو جائے گی تب, 14 سال کی ہو جائے گی تب, یا یہ اس وقت شروع ہوگی مرضی جب وہ غلطی اور گناہ کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے, یا پہلے تو یہ مان رہی ہیں کہ اس وقت سے پہلے تک باپ کی مرضی چلے گی. تو جب باپ کی مرضی چلے گی تو آج سے 1450 سال پہلے جو باپ بیٹی کو دفنا دیا کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے؟ ہاں, بے شرمو, 16-18 سال پالنے والا باپ اگر 18 سال کے بعد اس کی آپ کی نگاہوں میں عزت نہیں رہتی تو اصل میں آپ کی نظروں میں آپ کی اپنی عزت نہیں ہے, آپ اپنی توہین خود کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک الاؤ ہے, یہ وہ الاؤ ہے جو میرے ہاں کی نیک نام عورتوں کے دوپٹے جلا رہا ہے. اور میں آج بولتا ہوں, اٹ از ہائی ٹائم نو. میں مردوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی آدمی ان کے خلاف کوئی ریلی لے کے نہ نکلے, کوئی ایک دوسرا مارچ نہ نکالے, لیکن میری آج درخواست ہے اپنی نیک نام باوفا اور باکردار عورتوں سے, یہ جوتا آپ کے منہ پر مارا جا رہا ہے, پلٹ کر جوتا ماریے ان کے منہ پر. یہ جو مٹھی بھر 35-36 نام نہاد ویمن رائٹس کی کے بارے میں بات کرنے والی عورتیں ہیں, ان کو اب مزہ چکھانے کی ضرورت ہے. چیمپئن بنی پھرتی ہیں. دعا اور کوشش کیجئے کہ اس طرح کی گندگی جو ہے اگلے سال کے 8 مارچ تک محیط نہ ہو جائے. دیٹس مائی آنسر. اچھا خلیل صاحب, عورت مارچ کے مخالف مرد ہیں, چلو مان لیا کہ جی مردوں کے خلاف نکلتی ہیں تو مخالفین بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ مردوں کی ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں وہ مرد نہیں ہیں, عورتیں بھی ہیں. میں I can write in my blood they are not men. چیک اپ کروائیے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا, میں خود ایک خاتون ہوں, میں عورت مرد ہی نہیں ہے جو عورت میں ہوا حیا اور وفا کو نہیں مانتا. ٹھیک. اچھا, میں خود ایک خاتون ہوں, میں اس عورت مارچ کے خلاف ہوں, کیونکہ اس طرح کے پلیک کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ میرے خیال سے میں وہ الفاظ نہیں بول سکتی, آپ نہیں سن سکتے, بہت سی چیزیں ہم دہرا ہی نہیں سکتے وہ پلیک کارڈز پہ جو لکھی ہوتی ہیں. تو یہ کس قسم کی عورتیں ہیں, یہ کون سی عورتیں ہیں جو ایسے پلیک کارڈز اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں, کیمرہ آن ہوتا ہے کیمرے کے سامنے, اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بھی بات کر رہی تھیں. مطلب کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے مذہب میں گیز یا لیسبینز کے حقوق کا, یعنی عورت کے ساتھ, مرد کے ساتھ, یعنی آپ کا بیٹا بیٹے کے ساتھ محفوظ نہیں, آپ کی بیٹی کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ محفوظ نہیں, یہ تو ان کے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ یہ بکھری ہوئی بدمست عورتیں جب اس طرح کے گندے اور گھٹیا اور غلیظ اور بے حیا نعرے لے کر نکلتی ہیں تو ان کا پتہ چلایا جائے, ان کے باپوں سے رابطہ کیا جائے, ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا جائے, ان کے ڈیٹا تو کلیکٹ کیجئے. یہ میرے ہاں کی بچیوں کو بھٹکا رہی ہیں, یہ کون ہیں, ان کے پیچھے کیا ہے, کون فنڈ کر رہا ہے ان کو, کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ جو اتنے اس طرح دندناتی ہوئی یہ باہر نکل آتی ہیں. اور یہ اس طرح تو یہ کبھی اس معاملے میں نہیں بولی جو دلی میں واقعہ ہوا, اس حوالے سے تو کبھی یہ کشمیر کی ان عورتوں کے بارے میں نہیں بولی جہاں بے حرمتی کی جا رہی ہے, 9 لاکھ انڈین فوج وہاں میری خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ تو کبھی نہ بولی. یہ کون سے مسائل تھے جن کو لے کر یہ یہاں باہر نکلی ہیں, اور ان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کروائیے اور اسی دن کا ڈیٹا منگوائیے کہ ان کے پرس, ان کے جوتے, ان کی چیزیں ان کی میڈوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں,
اور وہ بیچاری وہاں جن کے حقوق کے لیے یہ بات کری ہوتی ہے وہ وہاں سکڑی ہوئی ڈری ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں ان کی گاڑیوں کے اندر. ہو کیا رہا ہے؟ جن حقوق کی بات کر رہی ہیں، جس آزادی کی بات کر رہی ہیں، جس بے حیائی کی بات کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ مردوں کو سوٹ کرتی ہے؟ مردوں کو تو چاہیے ایسی عورتیں. جتنی 2 نمبر عورتیں ہوں گی اتنا مردوں کو فائدہ ہے. اور کم از کم ان مردوں کو فائدہ ہے جو حلال کما کے کھا نہیں رہے، جن کے ہاں کرپشن کا پیسہ جن کی تجوریاں بھر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کی ایک نام عورت ہے وہ سپریس ہونا شروع ہوتی ہے سائیکولوجیکلی، کیونکہ کم پڑھی لکھی، صرف 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ کے انگریزی بولنے والی لڑکیاں لاکھوں کے پرس اٹھائے. وہ کہاں سے آتے ہیں پرس؟ کما کے تو نہیں دیے جاتے نا، کما کے لیے نہیں جاتے. وہ گاڑیاں، وہ چمو خم، وہ ان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں. یہ اس طرح ہے معاشرہ جو خراب کیا جاتا ہے. ایولیوشنری ہمارا نیگیٹو ایولیوشن جا رہا ہے. ہم بدقسمتی سے اس منفی ارتقائی پروسیس سے ہوتے ہوئے واپس اس 1450 سال پہلے کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب آپ ان پر حملہ کریں اور وہ چیخے آپ کے خلاف. یہ آپ نے ہماری جو وہی عورت ہے اہم نا، پوائنٹ ریز کر دیا جس کے میں آنا چاہ رہی تھی. اچھا خلیل صاحب، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہوتی ہے کہ جو انڈیا ہے خاص طور پہ ہمارا روایتی 5th جنریشن وار یہ ہے کہ جی آپ کو تلواروں کی بندوقوں کی ضرورت نہیں ہے، کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک بڑے ایجنڈے کے لیے، اور یہ پاکستان کو یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو میں کہوں تو غلط ہے، نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. That's a very fatal tool which is being used in 5th generation war. اور چونکہ عمومی طور پر اس کے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ فوری دکھائی نہیں دیتے، جس طرح ابھی ہمارے لوگوں کو پتہ چلا اور وہ اب اس عقیدت سے بار بار میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ایکچولی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم ناؤ کہ ان کو وی شوڈ کم بیک ود دیم رائٹ ناؤ، انسٹیڈ کہ یہ بیماری زیادہ پھیلے اور ہمارے سوشل سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے. یاد رکھیے جب 2 نمبر عورتیں اس تیزی سے اویلیبل ہونے لگیں گی، آپ یاد رکھیے گا شادیوں کا رجحان کم ہوگا. مرد جلدی شادی نہیں کریں گے بیکاز when this number of women are available readily to them اور ہر ٹائپ کی، تو پھر انہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. اور ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو سمجھنا ہوگا یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہیں. وہ آپ کے اس مائی پاسٹ از مائی پاسٹ اینڈ یور پاسٹ از یور پاسٹ کے اوپر آپ سے شادیاں نہیں کرنے والے. وہ آپ کے ساتھ دوستیاں کر لیں گے. دوستیوں کا آپ سمجھتی ہیں آپ نے گھڑی ہے، یہ ایجاد کی ہے، یہ ٹرم یہ مردوں نے ایجاد کی اپنی سہولت کے لیے. کہیں میں نے لکھا تھا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے طوائف. خدا کے واسطے اس لائن کو غور سے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے لیے، مردوں کے لیے سہولت مت بنیے. وہ تیار ہیں جتنی مرضی سپلائی بڑھا دیجیے. وہ گھات پر بیٹھے ہوئے چور ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ وہ ایزی پرے مت بنیے ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، آپ کی یہ پوری جو گفتگو، آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں، بہت ہی گہری بات کر رہے ہیں. آئی وش کہ لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ سمجھیں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیا جملہ بولا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے طوائف. یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اگر اس کے مطلب ڈیپتھ میں کوئی جا کے سمجھنا چاہے. یعنی میں آپ کے اس جملے سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں جو سہولت بن رہی ہیں، وہ اپنی عزت نہیں کرتی. ان کی اپنی نظر میں ان کی اپنی عزت نہیں ہے. او یس، یہ اپنے ہاتھوں اپنے ناخنوں سے، تو پھر باقیوں سے عزت کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور نوچنے کے بعد یہ اپنی عزت نہیں کرے گا تو دوسرے سے مطالبہ کیوں کرے؟ حیا اور وفا کے علاوہ عورت کے پاس کوئی خوبصورتی نہیں ہے. شکل بہت ڈاؤن دی لیڈر آتی ہے، یاد رکھیے گا. اور یاد رکھیے، میں بار بار کہوں، لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، سب سے خوبصورت نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہوگا. اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.